بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل شعیب فوڈ بک۔ آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست اور مزیدار ماش کی دال۔ یہ دال خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہو، جن کے اعصاب کمزور ہوں یا ان کے پٹھے کمزور ہوں۔ یہ ماش کی دال ہمیں ہفتے میں 1 سے 2 بار لازمی بنانی چاہیے کیونکہ یہ انتہائی مفید ہے ہمارے جسم کے لیے۔ تو یہ دال کس طرح بنتی ہے جس سے اس کی غذائیت بھی برقرار رہے اور یہ مزیدار بھی بنے؟ آئیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے دال ماش لے لی ہے ½ کلو، اس کو ہم نے بھگو دیا 1 گھنٹے کے لیے۔ ساتھ میں ہمارے پاس نمک ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ گرم مسالے ہیں، لال مرچ ہے ہمارے پاس گول والی، ساتھ میں ہمارے پاس ہے کالی مرچ 15 سے 20 عدد۔ اس کے ساتھ ہم نے لی ہے 1 بڑی الائچی، 2 لونگ اور 2 دار چینی کے ٹکڑے، تقریباً 1.5 انچ کے ہمارے پاس ٹکڑے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے پاس ہے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 چمچ، 1 چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے، ½ چمچ ہمارے پاس ہے ہلدی کا اور 1 چمچ ہم نے لیا ہے پسی ہوئی لال مرچ، یا آپ حسب ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے لی ہے ہری مرچ، تقریباً 7 سے 8 ہمارے پاس ہری مرچیں تھیں، اس کو ہم نے بیچ میں سے کاٹ لیا، یہ زیادہ تیز نہیں ہے۔ 1 ہم نے لیا ہے پیاز درمیانہ اور یہ تقریباً 3 سے 4 میڈیم سائز کے ہمارے پاس ہیں ٹماٹر، ان کو ہم نے رفلی چوپ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے آئل، تقریباً ½ پاؤ یا 120 ml کے قریب ہمارے پاس یہ آئل ہے، بس یہی چیزیں ہم یوز کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں بنانے کی ترکیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کڑھائی کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا ہے، فلیم ہم نے آن کر دی ہے، میڈیم فلیم کے اوپر ہم آئل کو پکائیں گے اور پھر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پیاز۔ بس آئل کو ہم گرم ہونے دیتے تھوڑی دیر اور پیاز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور یہ پیازوں کو ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا، بس لائٹ براؤن تک ہم نے اس کو رکھنا ہے، اور جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہوں گے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹماٹر۔ تو ہم اس کو پہلے لائٹ براؤن کر لیتے ہیں، یہ دیکھیے بس اس طرح کے ہم نے براؤن کر لینے ہیں، اور پھر ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر ٹماٹر ہمارے پاس تھے 1 پاؤ کے قریب، 3 سے 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے یہ۔ اس کے بعد ہم شامل کریں گے 1 چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ، بس ہلکا سا ہم چمچ چلائیں گے اس کے اندر، اور پھر ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچ۔ لال مرچ ہم نے لی ہے 1 چمچ کھانے والا، آپ مرچ کو حسب ضرورت اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر ہلدی یہ ½ چمچ ہم نے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ ہمارے پاس لال مرچیں ہیں گول والی اور کچھ گرم مسالے۔ گرم مسالوں میں ہم نے لیا ہے دیکھیے 2 دار چینی کے ٹکڑے ہم نے اس طرح کے ڈال دیے، ساتھ میں 1 بڑی الائچی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہیں یہ 2 لونگ۔ اس کے ساتھ یہ ہم نے لی ہے یہ گول والی لال مرچ، تقریباً 7 سے 8 پیس، اور یہ 15 سے 20 ہمارے پاس ہیں کالی مرچ۔ بس یہی گرم مسالے ہم اس کے اندر استعمال کریں گے۔ دیکھیے ہلکا سا ہم ان کو بھون لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر 1 چمچ نمک بھی آپ حسب ضرورت اس کے اندر استعمال کریں، ہم نے 1 چمچ ڈالا ہے، آپ اپنے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس ہے 1 چمچ زیرے کا، یہ ہم نے 1 چمچ بھر کے لیا تھا زیرے کا۔ زیرے کو ہم ہمیشہ کی طرح ہاتھ سے رگڑ کے ڈالیں گے کیونکہ اس سے بہت ہی زبردست اور مزیدار خوشبو آتی ہے۔ تو زیرے کو ہم نے اس کے اندر مسل کے ڈالا ہے ہاتھ سے۔ بس یہ ہمارے تمام مسالے اس کے اندر ڈل چکے ہیں، اب ہم اس کی بھنائی کر لیتے ہیں۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے۔ بھنائی اگر آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی دال بھی اچھی نہیں بنے گی۔ تو ہم نے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح بھون لینا ہے، اور جو ہمارے پیاز ہیں وہ بھی اچھی طرح گل جائیں۔ تو دیکھیے پیاز جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں، گل چکے ہیں اس کے اندر، اور ہماری بھنائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر پانی ہم نے لیا ہے تقریباً ½ جگ سے تھوڑا سا زیادہ، 3 پاؤ کے قریب تقریباً ہمارے پاس یہ پانی ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب پانی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے، تھوڑا جب بوائل آ جائے گا پانی کے اندر، جب پانی ابلنے لگے گا پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے دال۔ تو یہ دیکھیے ہمارا جو پانی ہے وہ ابل چکا ہے، اس کے اندر سے ببل اٹھ رہے ہیں، تو ہم اس کے اندر اب شامل کر رہے ہیں دال کو۔ دال ہم نے لی تھی ½ کلو، اس کو ہم نے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ تو دال کو ہم نے صرف بھگویا پانی کے اندر، اس کو ہم نے الگ سے نہیں ابالا۔ کچھ لوگ الگ سے بھی ابالتے ہیں دال کو، لیکن اس کے ابالنے سے جو دال کی افادیت ہے، جو دال کا فائدہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دال کو ابالا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم نے مسالے کے اندر ہی دال کو ڈالا ہے۔
اب اسی طرح ہم دال کو پکائیں گے. جو ہماری آنچ ہے اس کو ہم میڈیم سے تھوڑی سی تیز کر لیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا جلدی خشک ہو جائے. اور پھر ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر ہری مرچ. یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ کم ہو چکا ہے کافی حد تک. تو اب ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر ہری مرچیں. تقریباً 7 سے 8 درمیانے سائز کی ہمارے پاس ہری مرچیں تھی. یہ زیادہ تیز والی ہری مرچ نہیں ہے. یہ آپ حسب ضرورت اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. اس کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کے اندر شامل کر دیا ہے. اب ہری مرچ اور ہرا دھنیا کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ تک. 15 منٹ تک ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ڈھک کے پکائیں گے. تو انشاءاللہ جب تک ہماری دال جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی. تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں 15 منٹ تک. 15 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 منٹ کے بعد ہم نے ڈھکن کو ریموو کیا اور ماشاءاللہ سے جو ہماری دال ہے وہ گل چکی ہے. یہ دیکھیے جو پانی تھا وہ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے اور ہماری دال بھی اچھی طرح گل چکی ہے. اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک ایک الگ الگ دانہ ہے دال کا. بہت ہی زبردست ہماری آج کی یہ دال تیار ہوئی. آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا. اور اگر آپ کو کمزوری ہے جسم کے اندر, آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے, آپ کے پٹھوں میں درد ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہیں, تو آپ اس کو لازمی 1 سے 2 بار ہفتے کے اندر استعمال کیا کریں. تو یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری یہ دال بنی ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی زبردستی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.